अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और आपको ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। और स्वाद के हवाले से ही मैं बताऊंगा आपको कि इस वक्त सयाहती मकामात की क्या सूरत हाल है। तो रश तो है, लेकिन रश मतलब ठीक है। ट्रैफिक का इंतज़ाम बेहतरीन किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने टूरिज़म पुलिस और दिगर जो मतलब एहलकार है, रजाकार है, वो तैयार खड़े हैं सड़कों पर और ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब तक इत्तलात के मुताबिक यानी किसी भी जगह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि आज तीसरा रोज़ है। पहले दिन रश कम था, दूसरे रोज़ फिर थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ और आज बिल्कुल उरूज पर पहुंच गया है। यानी बड़ी तादाद में सयाह मलम जबा और कालाम का रुख कर रहे हैं। तो मैंने पहले वहाँ फ़ोन भी किया कि क्या सूरत हाल है, तो वहाँ पर भी रश है, लेकिन रश इस काबिल है कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा घंटा लेट हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी ट्रैफिक रवा दवा है और आप मतलब अपने गाड़ी में आसानी के साथ आ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सड़कें जो है ना वो खुले है, यानी मलम जबा का सड़क तो बेहतरीन है। अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 4.5 घंटे में आप नॉर्मल दिनों में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दिनों में आते हैं तो आप यूँ समझे कि 4 साढ़े 4 के बजाय आप 5-6 घंटे में पहुंच जाए, यानी 1-1.5 घंटा आप आगे पीछे रख ले। और वहाँ पर होटल्स भी मौजूद है, मतलब 50 से ज़्यादा होटल है वहाँ मलम जबा में। हर किस्म के होटल दस्तियाब है, यानी छोटे बड़े होटल वहाँ पर मौजूद है और पीसी भी है। और इसके अलावा भी नॉर्मल जो होटल्स है, यानी पीसी के मुकाबले के जो होटल्स है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके रेट्स भी मुनासिब है। मैंने होटल के किरायों का भी मालूमात हासिल की, तो होटल के किराए भी नॉर्मल है। ये इस बात में एक अच्छी रिवायात है कि यहाँ पर रश के दौरान होटल के जो कमरे के जो किराया है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं करते, तो ये एक खुशाइन बात है। और हमारी रिवायात है कि मेहमानों का मेहमान नवाजी की जाए और इसका मतलब नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हो रही है। ज़्यादातर जो सयाह है, यानी मैं आपको बता दूं, हमारे इसको हम कुलर पार्टी कहते हैं। यानी डाउन डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे अपने लोग आते हैं, यानी नौशेरा से, मर्दान से, पेशावर से, इसी तरह डाउन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे करीब के पी के जितने भी लोग हैं, खैबर पुख्तनख्वा के जितने इजला है, वहाँ से लोग आते हैं। तो वो अपने साथ मतलब गाड़ी में चटाई और पोम डाल के और मतलब कंबल शंबल भी डाल के और खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लाकर वो मतलब पिकनिक भी मनाते हैं और जहाँ मतलब बारात आई वहाँ रुक जाते हैं। तो होटलों पर इतना ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरा मशवरा कल भी मैंने दिया था और आज भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप होटल की बुकिंग ना करें, आप वहाँ पर पहुँच जाए, तो फिर आपको मतलब मुनासिब रेट पर ही कमरे मिलेंगे। होटलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है। और इसी तरह फिर मलम जबा के बाद अगर हम आ जाते हैं मदियन, बहरेन और गबिन जबा, तो इन इलाकों में भी रश है। मैंने अभी मालूम किया तो मठा और आसपास इलाकों में ट्रैफिक जाम है। लेकिन ट्रैफिक ये है कि रवां दवा है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब सफ़र है, लेकिन ट्रैफिक रवां दवा है। अगर ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाए तो वो फिर थोड़ा सा गड़बड़ जो है ना वो शुरू हो जाती है और सयाह भी परेशान हो जाते हैं। सफ़र करने वाले सोचते हैं कि यार ये तो हम बिल्कुल फंस गए। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी इत्तलात नहीं है कि मुकम्मल तौर पर हम ये कह दें कि सब चीज़ें जो है ना वो जाम है, लेकिन अभी तक ठीक है। आप अगर मदियन, बहरेन और इसी तरह मियादम इन इलाकों का रुख करते हैं तो वहाँ पर भी होटल दस्तयाब है, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं और
وہ علاقے بھی مطلب آپ اپنی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مطلب آسان الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں، یہاں تک اطلاعات آ رہی ہے کہ گلیشر کو بھی جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا ہے، یعنی آپ پلوگا تک جا سکتے ہیں۔ ZKB والے اس پر لگے ہیں اور وہ مطلب گلیشر کو جو ہے نا وہ ہٹا رہے۔ بحرین سے کالام تک کا سفر ہے تو وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو مکمل طور پر اس پر ویلاگ بھی کیا تھا کہ 2022 کے سیلاب میں اس کو نقصان پہنچا تھا، لیکن اب اس قابل ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں مطلب آپ آرام سے آ جا سکتے ہیں۔ راستہ کچا ضرور ہے، خراب تھوڑا سا ہے، لیکن وہ 5-6 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ آہستہ سے سفر کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ مطلب وہ سفر جاری نہ رکھ سکے اور آپ اپنے منزل تک نہ پہنچے۔ تو جب کالام آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے ہوٹلز ہیں، وہاں پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو اب آپ آگے کیا آپ نے دیکھنا ہے تو کالام سے آگے آپ بلو واٹر جا سکتے ہیں، وشو جنگل جا سکتے ہیں، چھوٹا مہوڈن جھیل جا سکتے ہیں، بویوں ایک ویلی ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ گلیشر تک بھی جا سکتے ہیں۔ گلیشر کو جو ہے نا وہ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ وہ روڈ کو کلیئر کر رہے ہیں، اور آخری اطلاعات تک روڈ شاید یہ ہے کہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ لیکن آپ اگر گلیشر تک پہنچ جاتے ہیں تو گلیشر میں مٹلتان سے تقریباً 2 کلومیٹر ہے اور کالام سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور برف سے آپ خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں۔ گلیشر تک کا تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں۔ آگے اگر 1-2 کلومیٹر یا پلوگا تک راستہ کھلا ہو تو آپ جیپ کے ذریعے جو ہے نا پھر جا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے اگر آپ آگے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی گلیشر کا آگے کا، تو پھر کالام سے ہی آپ جیپ ہائر کر دیں، ورنہ آپ گلیشر تک چلے جائیں اور گلیشر سے پھر یا مٹلتان سے جیپ ہائر کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپشن بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی آپ خوب انجوائے کریں گے۔ اور میرا اپنا خیال ہے، میں نے عید سے 2 دن پہلے وزٹ کیا تھا، اس وقت برف باری ہو رہی تھی خوب، اور میں نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی، میں نے نہیں کی تھی گوگل کے مطابق اور مکہ موسمیات کے مطابق ان کی پیش گوئی تھی کہ عید کے جو 3 دن ہے یہاں پر موسم صاف رہے گا۔ موسم کے حوالے سے پھر میں آتا ہوں کہ آئندہ کا لائے عمل کیا ہے، لیکن پھر دوسری طرف اتروڑ ویلی ہے، تو اتروڑ ویلی تک بھی آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں۔ وہ راستہ بھی مطلب کچا ہے، پختہ راستہ نہیں ہے، مطلب 2022 کے سیلاب میں روڈ ڈیمیج ہوا، جو تاحال صوبائی حکومت کے وہ انڈر آتا ہے، لیکن وہ اس نے ابھی تک اس پر کام کا آغاز نہیں کیا، جو کہ سسروی کا شکار ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ بھی ایک غفلت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سیاحتی مقامات جو ہے نا وہ ہم سب کے ہیں، اور ان سب کے لیے راستہ کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، گبرال ویلی تک جا سکتے ہیں، اور پیدل ٹریکنگ جو ہے نا وہ آپ کنڈول جھیل تک بھی جا سکتے ہیں اور اسپنفر تک بھی جا سکتے ہیں۔ برف موجود ہے، مکمل طور پر تو اوپن نہیں ہوگا، یعنی برف موجود ہوگا جھیل کے پانی پر، لیکن بہرحال آپ بھی انجوائے کریں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ ٹریکر حضرات کے لیے یہ ہے۔ باقی گاڑی میں جو ہے نا آپ اتروڑ اور گبرال سیٹ تک جو ہے نا وہ آپ جا سکتے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آہستہ آہستہ آپ سفر کریں تو بہترین ہے۔ باقی ملم جبہ ہو گیا، میادم، مدین، بحرین یہ ہو گیا، اسی طرح کالام بھی مکمل، گلیشر بھی مکمل، اتروڑ وغیرہ، یہ بلو واٹر، سب جگہوں کے بارے میں نے بات کی۔ اب موسم کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ کل سے پھر گوگل اگر آپ سرچ کر دیں تو پھر مطلب برف باری اور بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ 1 دن کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کالام میں ہے یا آپ ان علاقوں میں ہے تو آپ کو لائیو برف باری دیکھنے کا موقع انشاءاللہ کل، مطلب میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن گوگل کی طرف سے یا محکمہ موسمیات کی طرف سے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل وہاں پر بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ چونکہ عید سے 2 دن پہلے میں گیا تھا، ان علاقوں کا میں نے وزٹ کیا تھا،
تو خوب برفباری ہو رہی تھی اور آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے کالام کو ایک دفعہ پھر سفید کر دیا تھا۔ اور آگے کا جو ایریا ہے پلوگا اور گلیشر کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ریزورٹ ہے میں نے اس کا وزٹ کیا تھا، تو وہاں پر بھی مطلب بہترین برفباری ہو رہی تھی اور سردی میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ تو آج عید کا تیسرا دن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ آئے۔ صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے کمراٹ جانا ہے تو کمراٹ والے سائڈ راستہ کھلا ہے، آپ مطلب چکدارا سے لوور در تیمرگرہ اور پھر اپر در وہاں سے آپ نے تل کی طرف جانا ہے اور تل میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جیپ ہائر کر کے آپ کمراٹ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ سیزن ہے اتنا رش نہیں ہے، تو وہاں بھی آپ کو مطلب ہوٹل وغیرہ جو بھی ہے، میرا اپنا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ تل میں ہی رک جائے اور تل سے ایک دن میں آپ کمراٹ دیکھ کے اور پھر واپس آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی کٹورا جھیل جازبانڈا وہ ابھی مطلب وہاں برف موجود ہے، ٹریکر حضرات اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن عام لوگ جو عام سیاح ہے وہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں، آپ کو آگاہ کر دوں، اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔